شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے پسندیدہ سلسلے ذہنی آزمائش سیزن 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج الحمدللہ عز و جل مرکز الاولیاء لاہور یعنی داتا نگر میں ہم موجود ہیں، اور سیگمنٹ نمبر 4 جو کہ کمپٹیشن راؤنڈ ہے، وہ 12 خوش نصیب طلبہ ابھی ہمارے درمیان آئیں گے جن کے مابین ہونے جا رہا ہے مدنی مقابلہ، اور ان 12 میں سے 6 خوش نصیب طلبہ ہوں گے جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے منتخب کیے جائیں گے۔ شروع میں 6 طلبہ کا کمپٹیشن ہوگا جو کمپٹیشن نمبر 1 ہوگا، ان میں سے 3 طلبہ آگے کی جانب بڑھیں گے۔ اس کے بعد کمپٹیشن نمبر 2 ہوگا، اس میں سے بھی 3 طلبہ باب المدینہ کراچی کے لیے منتخب کیے جائیں گے۔ تو آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، ان طلبہ کو بلاتے ہیں، یہ طلبہ اپنے روسٹرم پر آ جائیں۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سلسلے کا فارمیٹ جان لیتے ہیں۔ آج کے آپ کے اس کمپٹیشن نمبر 1 میں جو سلسلے میں سیگمنٹس ہوں گے ان کی ترتیب سماعت فرما لیجئے۔ پہلا سیگمنٹ ہوگا جواب دیجئے سوال کا، دوسرا سیگمنٹ مدنی گلدستہ، اور تیسرا سیگمنٹ آپ کی قسمت۔ جی سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ آپ ہر طالب علم سے 2 سوال پوچھے جائیں گے، 2 سوال کیے جائیں گے، جواب آتا ہو تو جواب دیں گے، درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ پہلا سوال عبد الرؤف اتاری آپ سے ہے۔ بنی اسرائیل نے کفران نعمت کیا، من و سلوہ کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے۔ بنی اسرائیل نے کفران نعمت کیا، من و سلوہ کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ چند سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس جواب دینے کے لیے۔ جی عبدالرؤف اتاری آپ سے سوال پوچھا گیا، آپ کا وقت ختم ہو گیا، آپ جواب نہ دے سکے، کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے۔ احمد رضا آپ سے پہلا سوال ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین پر کون سا عذاب نازل ہوا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین پر زلزلے اور چنگھاڑ کا عذاب نازل ہوا۔ زلزلے اور چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نازل ہوا۔ احمد رضا کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ سے سوال ہے عاشر، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کس کس سبب سے عذاب نازل ہوا؟ مال کول کی کمی، لین دین میں بددیانتی اور تجارت میں دھوکہ وغیرہ۔ نے کہا ناپ تول میں کمی، لین دین میں بددیانتی اور تجارت میں دھوکہ وغیرہ۔ اس طرح عاشر کا بھی جواب درست ہے، 2 نمبر عاشر نے حاصل کر لیے۔ جی مقصود آپ سے پہلا سوال ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا حضرت لوط علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے نانا تھے۔ نانا تھے، جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ غلام مصطفیٰ تاری آپ کے لیے پہلا سوال۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس عمر میں وصال فرمایا اور آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے
91 سال کی عمر میں وصال فرمایا اور آپ کی نماز جنازہ سیف الدین عبد الوہاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ آپ نے جو جواب دیا بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ مکرم، آپ سے پہلا سوال ہے، حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام، کنیت اور آپ کو شبلی کہنے کی وجہ بتائیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام جعفر، آپ کی کنیت ابو بکر، اور آپ شبلہ یا شبیلہ کے رہنے والے تھے، اسی وجہ سے آپ کو شبلی کہا جاتا ہے۔ آپ شبلہ یا شبیلہ کے رہنے والے تھے اس لیے شبلی کہلائے۔ آپ کا نام جعفر، کنیت ابو بکر، آپ نے یہ کہا، اس طرح آپ کا جواب درست ہو گیا۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ یہاں پر پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ آئیے اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طالب علم نے کتنے نمبر حاصل کیے۔ جی اسکور بورڈ دکھایا جائے۔ اسکور بورڈ آ رہا ہے، عبد الرؤف اتاری نے 2 نمبر حاصل کیے، احمد رضا اتاری نے 4 نمبر حاصل کیے، عاشر اتاری نے بھی 4 نمبر حاصل کیے، مقصود اتاری، غلام مصطفیٰ اتاری اور مکرم اتاری نے بھی 4 نمبر حاصل کر لیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے مدنی گلدستہ، اور یہ وہ سیگمنٹ ہے جس سیگمنٹ کے ذریعے ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زیارت اور آپ کے مدنی پھول سننے کی سعادت ملتی ہے۔ مرشدی اتار پر، مرشدی اتار پر، مرشدی اتار پر۔ عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں پورا نہیں ہوتا، ہمیں پورا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارا نفس جو ہے یہ بد مست ہے، ہزاروں لاکھوں روپے جن کے بعد وہ بھی کہتے ہیں ہمیں پورا نہیں ہوتا، ہمارا دھندا ٹھپ ہو گیا، ہمارا کاروبار ٹوٹ گیا، حالانکہ اتنا ہوتا ہے کہ 7 پشتے کھائے۔ میرے پاس آتے ہیں، مجھے پتا ہے سب سے لکھوں پتی آتے ہیں، آج کل ذرا مندہ ہو گیا، یا خامہ کا 2 باتیں کریں گے اور یہ ضرور کہیں گے کہ برکت کا تعویذ۔ ارے اتنا پڑا اس کو کیا کرو، جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ، دنیا میں ڈاکو لوٹ جائیں گے، قبر میں اور آخرت میں حساب دینا پڑ جائے گا، مصیبت کھڑی ہو جائے گی، بیماریوں میں چلا جائے گا۔ میں غریب آدمی، میں بیمار ہوتا ہوں تو میڈیکل اسٹور پر 8 آنے اور روپے کی ٹیبلٹ سے میرا بخار اتر جاتا ہے۔ تم مالدار ہو، تمہارا جو خاندانی ڈاکٹر ہے اسپیشلسٹ، وہ نبض دیکھنے کے 200 روپے بٹور لیتا ہے، میں ڈسپرین سے کام چلا لیتا ہوں، وہ کسی اور نام کی انگلش گولیاں تمہیں دے دیتا ہے جس کے پاورز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور تمہیں سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، مجھے وہ نہیں ہوتا۔ تم مالدار زیادہ، مطلب خرچے اس کے بڑے ہوتے ہیں، میرا پنکھے میں گزارا، تمہیں ایئر کنڈیشنر چاہیے، مجھے کہیں میسج دینا، دوڑ کے اگر کہہ دوں گا تمہیں ٹیلی فون کے بغیر گزارا نہیں، سست پڑ گئے۔ میں بس میں سفر کرتا ہوں، تمہیں کار چاہیے جو پیٹرول زیادہ خرچ ہوتا ہے یا پیتی ہے پیٹرول، تو یہ کہ مالدار ہوتا اس کے پیسے یوں ضائع ہوتے ہیں دنیا میں۔ مجھ سے پولیس رشوت نہیں مانگتا، تمہاری کھال ادھڑ لیتا، تو اس کو پتا ہے کہ یہ نہیں دے گا، یہ دے گا۔ ایک مثال ہے، کوئی پولیس بھائی ہو تو ناراض نہ ہونا، سبھی ایسے نہیں ہوتے، میں ایک مثال دے، یعنی کہ جو مطلب یہ وبال ہی وبال ہے، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں، اور ہمیں دنیا اتنی میٹھی اور عزیز لگتی ہے، ہمیں دنیا سے بڑی محبت ہے، ہمیں آخرت سے محبت نہیں ہے، ہمیں دولت سے بڑا پیار ہے، مگر جنت شاید ہمیں عزیز نہیں ہے، ہمیں تنگ دستی، فقر و فاقہ، بیماری، درد سر وغیرہ کی تو بڑی فکر ہے، اس سے بڑی تکلیف ہے، عذاب جہنم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ جی اس مدنی گلدستے میں سے 3 سوال ہوں گے، جواب درست آتا ہو تو لبیک بھی کہیں، اپنا سیدھا ہاتھ بلند بھی کریں۔ اگر آپ نے جواب درست دیا تو 2 نمبر حاصل کر لیں گے، اور غلط جواب ہونے کی صورت میں 1 نمبر مائنس ہو جائے گا۔ پہلا سوال، اس مدنی گلدستے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دکھایا گیا، آپ نے کتنے کفل مدینہ کے کارڈ لگائے ہوئے تھے؟ لبیک۔ عاشر نے ہاتھ تو پہلے بلند کیا تھا لیکن لبیک دیر سے کہا۔ پہلی لبیک کی آواز آئیے مقصود اتاری کی۔ جی مقصود جواب دیجئے۔ 3۔ آپ کہہ رہے ہیں 3، جبکہ امیر اہل سنت نے 3 یعنی کہ 3 ہی لگائے ہوئے تھے۔ آپ کا جواب درست ہے،
माशा अल्लाह, मरहबा। दूसरा सवाल, लोग उमूमन किस चीज का तावीज मांगते हैं? लब्बैक। जी, अहमद रजा तारी ने लब्बैक कह दिया है। देखते हैं दुरुस्त जवाब देते हैं, 2 नंबर हासिल करते हैं या 1 नंबर माइनस करवा लेते हैं। जी, लोग अमूमन बरकत का तावीज़ मांगते हैं। आप रहमत भी कह सकते थे, लेकिन रहमत कहते 1 नंबर माइनस हो जाता। बरकत का तावीज मांगते हैं, जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर अहमद रजा ने भी हासिल कर लिए। तीसरा सवाल, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इस मदनी गुलदस्ते में एक जुमला कहा, दुनिया में डाकू लूट जाएंगे और कब्र में और आखिरत में। जुमला मुकम्मल कीजिए। 25 सेकंड है जवाब देने के लिए। अगर जवाब आता है 2 नंबर हासिल कीजिए, नहीं आता तो बिला वजह लब्बैक कह के 1 नंबर माइनस नहीं करवाएगा। दुनिया में डाकू लूट जाएंगे और कब्र में और आखिरत में डैश। जुमला मुकम्मल कीजिए। आपका वक्त खत्म हो गया। इस पर किसी भी तालिब इल्म ने लब्बैक नहीं कहा, यानी ये 2 नंबर कोई भी हासिल ना कर सका। जुमला था, दुनिया में डाकू लूट जाएंगे और कब्र में और आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा। आप जवाब ना दे सके। बहरहाल 2 सवालों के जवाब दिए गए हैं। यकीनन 2 तलबा ने नंबर हासिल किए हैं। लेकिन आइए इस सेगमेंट के ख़त्म होने पर स्कोर बोर्ड को देखते हैं। स्कोर बोर्ड की जानिब चलते हैं और देखते हैं किस तालिब इल्म ने कितने नंबर हासिल किए। अब्दुल रऊफ अत्तारी ने कोई नंबर हासिल नहीं किया। अहमद रजा तारी ने 2 नंबर हासिल कर लिए। आशिर अत्तारी भी जवाब ना देकर कोई भी नंबर हासिल ना कर सके। मकसूद अत्तारी ने भी 2 नंबर हासिल कर लिए। गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी ने भी कोई नंबर हासिल नहीं किया और मुकर्रम अत्तारी भी इस सेगमेंट में कोई नंबर हासिल ना कर सके। आइए अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिस सेगमेंट का नाम है आपकी किस्मत। आइए स्क्रीन की जानिब देखते हैं और जानते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, बहर शरीयत के मुसन्निफ कौन है? किस किस को इसका जवाब आता है? इधर के 3 को आता है, लेकिन आपसे जवाब नहीं लिया जाएगा। जवाब वो देगा जिसके नाम की पर्ची निकलेगी। अब्दुल रऊफ अत्तारी से पहली पर्ची उठवाएंगे। जी अब्दुल रऊफ, पर्ची उठाइए। आपको जवाब नहीं आता, दुआ तो निकल रही होगी किसी और का नाम आ जाए। पर्ची नाम पढ़िए माइक पर और पर्ची अपने पास ही यहाँ पर आगे रख दीजिए। आशिर अत्तारी। पहला सवाल ही आ गया। अब्दुल रऊफ ने पर्ची उठाई और अपने बराबर वाले ही का नाम निकाल बैठे। आशिर अब्दुल मजीद का नाम आया है। देखते हैं इनको जवाब आता है कि नहीं। आशिर ऑप्शन लेंगे, बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे? ऑप्शन। बुलंद आवाज से कहें। ऑप्शन। ऑप्शन लेंगे। जी भाई, आशिर ऑप्शन लेना चाहते हैं। 2 नंबर नहीं बल्कि 1 नंबर हासिल करना चाहते हैं। बहुत अच्छा किया। कहीं ऐसा ना होता कि 2 नंबर की बजाय 1 भी नंबर ना मिलता अगर गलत जवाब हो जाता। आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी। दूसरा ऑप्शन है मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाह अल हादी। और तीसरा ऑप्शन है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जी आशिर। मुफ्ती अमजद अली आज़मी। आप कह रहे हैं पहला ऑप्शन मुफ्ती अमजद अली आज़मी इसका जवाब है। आइए स्क्रीन ही की जानिब चलते हैं और देखते हैं इसका दुरुस्त जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर 1 ही बिलिंग कर रहा है। आशिर का जवाब दुरुस्त है। आशिर ने 1 नंबर हासिल कर लिया। आइए दूसरे सवाल की जानिब चलते हैं और देखते हैं ये सवाल मुश्किल है कि आसान। दूसरा सवाल है, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत पर कौन सा रिसाला लिखा है? आइए देखते हैं ये सवाल किसकी किस्मत में आता है। अहमद रजा तारी से पर्ची उठवाते हैं। जी अहमद रजा जी, नाम पढ़िए, अपने पास पर्ची रखिए यहीं पर। जी मकसूद अत्तारी। मकसूद अत्तारी। जी मकसूद, जवाब आता है। ऑप्शन लेंगे, बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे? बगैर ऑप्शन के। बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे। जी जवाब दीजिए। अशकों की बरसात। आप कह रहे हैं अशकों की बरसात। इसके ऑप्शन देखते हैं। जी ऑप्शन दिखाए जाएं। पहला ऑप्शन है आंसुओं का दरिया। दूसरा ऑप्शन है अशकों की बरसात। तीसरा ऑप्शन है जोशेमानी। जी दिखाया जाए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। आपने कहा अशकों की बरसात, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, मकसूद अत्तारी ने 2 नंबर हासिल कर लिए बगैर ऑप्शन के जवाब देकर। आइए तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं वो सवाल आसान आता है कि मुश्किल। सवाल है, कुरान मजीद की किस सूरत की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं है? इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन आशिर अत्तारी से पर्ची उठवाएंगे। जी आशिर, पर्ची उठाइए।
نام پڑھیے اور پرچی اپنے پاس ہی رکھیے. احمد رضا تاری. ماشاء اللہ ابھی احمد رضا نے پرچی اٹھائی. اب احمد رضا کی پرچی اٹھ گئی اور سوال آ چکا ہے قرآن مجید کی کس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں ہے؟ جی احمد رضا آپشن لیں گے بغیر آپشن کے جواب دیں گے؟ بغیر آپشن کے. آپ بھی بغیر آپشن کے جواب دیں گے؟ چلے دیکھتے ہیں درست دیتے ہیں کہ غلط. جی سورۃ التوبہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. احمد رضا کہہ رہے ہیں سورہ توبہ. جی آپشن دکھائے جائیں کہ اس کے آپشن کیا کیا تھے. اگر یہ آپشن لیتے تو وہ آپشن انہیں کیا ملتے؟ پہلا آپشن سورہ نمل، دوسرا آپشن سورہ مریم، تیسرا آپشن سورہ توبہ. جی دکھایا جائے ان تینوں آپشن میں سے درست جواب کیا ہے؟ احمد رضا تاری کا جواب درست ہو گیا. 2 نمبر احمد رضا تاری نے حاصل کر لیے. ماشاء اللہ. چوتھے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. جی چوتھا سوال دکھایا جائے. سوال ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ کیا تھا؟ مقصود اتاری سے پرچی اٹھوائیں گے. جی مقصود. 3 طلبہ رہ گئے. دیکھتے ہیں یہ سوال کس کی جانب بڑھ رہا ہے کیونکہ یقیناً آپشن لینا پڑے گا. سوال مشکل آ گیا. جی کس کا نام ہے؟ مکرم اتاری. مکرم اتاری. مقصود اتاری پرچی نکال بیٹھے اپنے برابر میں کھڑے ہونے والے مکرم اتاری کی. جی مکرم آپشن لیں گے بغیر آپشن کے جواب دیں گے؟ بغیر آپشن کے. بغیر آپشن کے جواب دینا ہے. جی. جی دیجئے. تجارت. آپ کہہ رہے ہیں تجارت. آئیے اس کے آپشن دیکھتے ہیں. اس کا پہلا آپشن تھا زراعت، دوسرا تجارت، تیسرا سیادت. جی دکھایا جائے اس کا درست جواب کیا ہے؟ تجارت ہی ہے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. مقصود نے پرچی نکالی اور مکرم نے درست جواب دے دیا. 5ویں سوال کی جانب بڑھتے ہیں. مدنی چینل کا سلسلہ عبرت ناک خبریں کس دن براہ راست نشر کیا جاتا ہے؟ غلام مصطفیٰ تاری پرچی اٹھائیں گے. ہو سکتا ہے خود ہی کے نام کی پرچی نکل آئے. جواب آتا ہے آپ کو؟ مائک پہ بتائیں. آتا ہے؟ جی. اچھا اگر ان کے نام ہی کی پرچی آ گئی تو یہ کہہ رہے ہیں جواب آتا ہے. دیکھتے ہیں کس کے نام کی پرچی نکلتی ہے. جی سب باپا نے کرم کیا الحمدللہ میرے نام کی پرچی نکل آئی. ماشاء اللہ. ایسا باپا نے کرم کیا انہی کے نام کی پرچی نکل آئی ہے. لگتا ہے اس پرچی پہ نام ان کا آ گیا. روتے روتے جواب دیں گے یہ. جی آپشن لینا ہے بغیر آپشن کے جواب دینا ہے؟ بغیر آپشن کے جواب. بغیر آپشن کے جواب دیتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے ہوں گے تو پہچان ہی جائیں گے. بغیر آپشن کے جواب دیں گے؟ جی. جی جواب دیجئے. اتوار کے دن. آپ نے کہا اتوار کے دن. پکی بات ہے؟ جی. جی دکھایا جائے اسکرین پر اس کے آپشنز کیا کیا تھے. پہلا آپشن تھا جمعہ، دوسرا آپشن ہفتہ، تیسرا اتوار. آپ نے کہا اتوار. دیکھتے ہیں یہ درست ہے کہ یا غلط. جی دکھایا جائے. اور اس طرح غلام مصطفیٰ تاری کا بھی جواب درست ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آخری سوال اور آخری طالب علم. وہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میرا ہی نام آنا ہے اور وہ ہیں عبدالرؤف اتاری. آپ ہی ہیں؟ جی سوال دکھایا جائے. سوال کیا ہے؟ عبدالرؤف اتاری کی قسمت میں سوال آ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن میں کون سی قوم آباد تھی؟ جی عبدالرؤف آپشن لیں گے بغیر آپشن کے جواب دیں گے؟ آپشن. آپشن لیں گے. عبدالرؤف نے سمجھداری کی ہے. جواب کے لیے کانفیڈنٹ نہیں تھے. آپشن کی طرف جانا چاہیں گے. جی آپشن دکھائے جائیں. پہلا آپشن ہے قوم سمود، دوسرا آپشن ہے قوم عاد، تیسرا آپشن ہے قوم سبا. قوم سبا. آپ نے کہا قوم سبا. دیکھ لیجئے تبدیل تو نہیں کرنا. دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے کہ غلط. عبدالرؤف نے 1 نمبر حاصل کر لیا. ماشاء اللہ. آپ نے چونکہ آپشن لیے تھے لہذا درست جواب پر آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام پذیر ہوا اور ساتھ ہی ساتھ یہ پروگرام، یہ سلسلہ کمپٹیشن نمبر 1 بھی ختم ہوا. آئیے اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس سیگمنٹ میں کس طالب علم نے کتنے نمبر حاصل کیے. عبدالرؤف اتاری نے 1 نمبر حاصل کیا. احمد رضا تاری نے 2 نمبر حاصل کیے. عاشر مجید اتاری نے بھی 1 نمبر حاصل کیا. مقصود اتاری نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے. غلام مصطفیٰ اتاری نے درست جواب دیا، اپنے نام ہی کی پرچی نکالی، 2 نمبر حاصل کر لیے. مکرم اتاری نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے. اس طرح ہمارا یہ کمپٹیشن تو اختتام پذیر ہوا. لیکن اب آپ میں سے کوئی 3 خوش نصیب طلبہ ہوں گے
جو باب المدینہ کراچی کے لیے منتخب کر لیے گئے، لیکن ابھی گرینڈ ٹوٹل، ابھی فائنل اسکور بورڈ دیکھنا باقی ہے، اس سے پتہ لگے گا کہ کون سے 3 طلبہ ہیں جو کہ باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے منتخب ہو گئے ہیں۔ جی فائنل اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طالب علم نے کتنے نمبر حاصل کیے۔ عبدالرؤف اتاری نے 3 نمبر حاصل کیے، احمد رضا اتاری نے 8 نمبر حاصل کیے، عاشر اتاری نے 5 نمبر حاصل کیے، مقصود اتاری 8 نمبر، غلام مصطفیٰ اتاری نے 6 نمبر حاصل کیے اور مکرم اتاری نے 6 نمبر حاصل کیے۔ تو سامنے ہی نظر آ رہا ہے 4 نام بلنگ کر رہے ہیں، جن میں سے 2 کے 8 اور 2 کے 6 نمبر ہیں، یعنی احمد رضا اور مقصود آپ کو مبارک ہو، آپ باب المدینہ کراچی کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں۔ لیکن 2 نام اور بلنگ کر رہے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ ہیں غلام مصطفیٰ اتاری اور مکرم اتاری۔ ان دونوں کے درمیان ہونے جا رہی ہے قرآن اندازی۔ قرآن اندازی میں جس کا نام نکلے گا، تیسرے وہ خوش نصیب طالب علم ہوں گے جو باب المدینہ کراچی آنے کا ٹکٹ حاصل کریں گے، مدینہ المرشد آئیں گے۔ مکرم بھی آخر میں کھڑے ہیں، غلام مصطفیٰ بھی آخر میں کھڑے ہیں، آنسو بھی روا دوا ہیں۔ دیکھنا یہ ہے ان دونوں میں سے کون ہے جس کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے اور حاضری مدینہ کے قریب ہو جاتا ہے اور باب المدینہ کراچی آنے کا ٹکٹ حاصل کرتا ہے۔ میرے ہاتھ میں باؤل ہے، اس میں 2 پرچیاں، ان دونوں کے نام اس میں موجود ہیں۔ آئیے مدنی منع ایک پرچی اس میں سے اٹھائیے، مدنی منع کو بلاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آنکھیں بند کر کے پرچی اٹھائیں۔ دونوں ہی دعا کر رہے ہوں گے کہ میرے نام کی پرچی نکل آئے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں، ابھی موقع دے رہا ہوں کہ دعا یہ کیجئے کہ آپ کے نام کی پرچی نہ نکلے۔ کیوں؟ کہ جو پرچی نکلے گی وہ مقابلے سے باہر نکل جائیں گے، جو پرچی باؤل کے اندر رہے گی وہ کراچی باب المدینہ کا ٹکٹ حاصل کریں گے۔ تو اب دعا آپ کی تبدیل ہو گئی ہوگی کہ پرچی نہ نکلے، جس کی پرچی اس باؤل میں رہ جائے گی وہ باب المدینہ کراچی کے لیے منتخب ہوں گے۔ آنکھیں بند کیجئے، آنکھیں بند کیجئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پرچی نکالیے۔ جی درود پاک بھی پڑھ لیجئے۔ جی پرچی دے دیجئے مجھے، پرچی میرے ہاتھ میں موجود ہے اور اس میں جو نام نکل رہا ہے اس نام کو پڑھ لیتے ہیں اور یہ ہو جائیں گے مقابلے سے باہر۔ نام میرے پاس آ چکا ہے، لیکن جو مقابلے سے باہر جا رہے ہیں ان کا نام لینا کیسا؟ میں ان کا نام نہیں لیتا۔ جو باب المدینہ کراچی کے لیے منتخب ہو رہے ہیں ان کا نام لے لیا جائے۔ وہ دوسری پرچی جو باؤل کے اندر موجود ہے اس کو میں نے اٹھا لیا ہے اور یہ پرچی جو نکلی تھی اس کو باؤل کے اندر واپس ڈال رہا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں یہ جو باب المدینہ کراچی کے لیے منتخب ہو رہے ہیں ان کا نام ہے مکرم اتاری۔ ماشاءاللہ، مکرم مبارک ہو آپ کو، آپ کے نام کی پرچی باؤل کے اندر رہ گئی اور مکرم ہے جو باب المدینہ کراچی کے لیے منتخب ہو گئی۔ افسوس ہے بہت، تینوں چھوٹے چھوٹے مدنی منع تھے لیکن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی کیونکہ کوئی ٹیم نہیں بنی تھی، ہر ایک کا اپنا اکاؤنٹ تھا، اپنی قسمت تھی۔ دل آزاری ہوئی ہو، یہ معاملات ہوئے ہوں، ڈس ہارٹ نہیں ہوئیے گا۔ گرتے ہیں شاہ سواری میدان کارزار میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ مرکز الاولیاء لاہور کا کمپٹیشن نمبر 1 ختم ہوا، اب کمپٹیشن نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ اگلے 6 طلباء ڈائس پر آ جائیں۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرکز الاولیاء لاہور کے 6 طلباء کا مقابلہ ختم ہوا، 3 بڑھ گئے ہیں باب المدینہ کراچی کی جانب اور 3 یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں اور سیزن 5 کے منتظر رہیں گے۔ آج کے سلسلے میں سیگمنٹ ہے جواب دیجئے سوال کا، دوسرا سیگمنٹ ہے کس نے جانے ہمارے اشارے، بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے، اور تیسرا سیگمنٹ ہے آپ کی قسمت۔ سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ ہر طالب علم سے 2 سوال کیے جائیں گے، درست جواب پر 2 نمبر ملیں گے اور غلط جواب پر کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ جی پہلا سوال ہے سعود اتاری آپ سے، قرآن پاک میں وسیلہ ڈھونڈنے سے متعلق کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ سعود اتاری نے جواب دیا اور جواب ان کا درست ہو گیا، ماشاءاللہ، مرحبا۔ اسی طرح حوصلہ افزائی بھی کر دی ہے، سبحان اللہ عز و جل کی صدا بھی لگانی ہے۔ جی ابو بکر اتاری آپ سے سوال ہے، شجرہ عالیہ کے کل اشعار کتنے ہیں اور یہ اشعار کس نے لکھے ہیں؟
شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ تاریہ کے 23 اشعار ہیں. پہلے 18 اور مقطع یعنی آخری شعر امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کا کلام ہے. ابو بکر امیر اتاری کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. محمد علی حیدر اتاری آپ سے سوال ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ توبہ سے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ عوام کی توبہ گناہوں سے اور خواص کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے. علی حیدر نے جو جواب دیا ہے وہ جواب درست ہے. یہ عبید رضا آپ سے سوال ہے. پہلا، کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ اس قدر کمال کے بعد اب اوراد و وظائف پڑھنے کی کیا ضرورت؟ اس پر جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے فرمایا، افراد و وظائف نے مجھے اللہ عز و جل تک پہنچایا، میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ اوراد و وظائف نے مجھے رب تک پہنچایا، اب میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ آپ نے یہ جواب دیا اور آپ کا جواب درست ہے. جی فریاد آپ سے پہلا سوال ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جد مرشد حضرت سید شاہ آل احمد اچھے میاں نے آداب سالکین میں فنا کے کتنے اور کون سے درجے بیان کیے ہیں؟ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جد مرشد آل احمد اچھے میاں نے آداب سالکین میں فرماتے ہیں کہ فنا کے 3 درجے ہیں. نمبر 1 فنا فی الشیخ، نمبر 2 فنا فی الرسول، نمبر 3 فنا فی اللہ. فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ جواب دیا اور درست ہو گیا. جی معظم آپ سے پہلا سوال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنا عرصہ فرعون کے پاس رہے؟ 30 برس. آپ نے کہا 30 برس اور درست کہا. ماشاءاللہ مرحبا. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. جواب دیجئے سوال کا. یہ اختتام پذیر ہوا. آئیے اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طالب علم نے کتنے نمبر حاصل کیے. سعود اتاری نے 4 نمبر حاصل کیے، ابو بکر اتاری نے بھی 4 نمبر حاصل کیے، علی حیدر اتاری، عبید رضا اتاری، فریاد علی اتاری، معظم اتاری سب نے 4 نمبر حاصل کر لیے. ماشاءاللہ. اور اب بہت ہی پیارا اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ آنے والا ہے جس سیگمنٹ کا نام ہے کس نے جانے ہمارے اشارے. بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے. ایک اسلامی بھائی ابھی ہمارے درمیان آئیں گے اور اشاروں کی زبان میں آپ کو کچھ سمجھائیں گے. دعوت اسلامی کا مدنی کام بہت سارے شعبوں میں ہے، جس میں ایک شعبہ خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں جو اشاروں کی زبان میں بیانات کو سمجھتے ہیں، ترکیب بناتے ہیں اور مدنی انعامات کی فکر مدینہ بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اشارے آنے چاہیے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور دعوت اسلامی کے شاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل، امیر اہل سنت اور دیگر نگران شورا اور اراکین شورا کے بیانات کے عنوانات سے متعلق کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک ہوگا، موضوع ہوگا، اس کے وہ اشارے کریں گے. اگر آپ کو وہ اشارے سمجھ میں آ جائیں تو لبیک کہہ دیں گے اور اپنا سیدھا ہاتھ بلند کر دیں گے. جس نے لبیک کہا، سیدھا ہاتھ بلند کیا، اس سے جواب لیا جائے گا. اگر جواب درست ہوا تو 2 نمبر حاصل کر لیں گے اور اگر جواب غلط ہوا تو اپنا 1 نمبر مائنس کروا لیں گے. جی اسلامی بھائی تشریف لے آئیں اور انہیں اشاروں کی زبان میں بتایا جائے کہ آپ کیا ان سے معلوم کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. جی تیار ہیں آپ لوگ؟ لبیک بھی کہنا اور ہاتھ بھی اٹھانا ہے. جی اشارے کریں. پہلا اشارہ یہ پورا اشارہ کر رہے ہیں، مجھ سے معلوم نہیں کر رہے. دیکھ لیں. ہاں اشارہ کر رہے ہیں. یہ لبیک. لبیک کہہ دیا ہے. عبید رضا تاری لبیک کہہ چکے ہیں، ہاتھ بھی بلند کر لیا ہے. ان سے اشارے کو جانیں گے. یہ کون سا اشارہ ہے؟ درست پر 2 نمبر اور غلط ہونے پر 1 مائنس. جی عبید. قضا نمازوں کا طریقہ. عبید کہہ رہے ہیں قضا نمازوں کا طریقہ، جبکہ یہ اشارہ تھا گزرا ہوا زمانہ بتا رہے تھے، لیکن ساتھ میں اشارے کر رہے تھے کس چیز کے؟ نماز کے بھی کر رہے تھے اور بعد میں اشارہ کر رہے تھے. اور عبید نے بوجھ لیا ہے قضا نمازوں کا طریقہ. جواب درست ہے. 2 نمبر عبید نے حاصل کر لیے. جی دوسرا اشارہ کس نے جانے ہمارے اشارے میں دوسرا اشارہ ہے آپ کے سامنے.
लब्बैक। जी यहाँ से आवाज आई थी पहले, यहाँ से आवाज आई है। सऊद अत्तारी ने लब्बैक भी कहा, मदीना भी कहा। जी देखते हैं सऊद अत्तारी क्या कहते हैं। उन्होंने पान का इशारा किया। जी पान का इशारा किया। पान तो कोई किताब भी नहीं है, कोई बयान भी नहीं है। आपका भी टाइम जारी है 25 सेकंड, इसलिए आपको वक्त दिया जा रहा है। बहरहाल आप पूरा नाम लेंगे रिसाले का या बयान का जो भी है वो, तो आप आगे 2 नंबर हासिल। पान गुटके की तबाहकारियां, ये भी रिसाले का नाम नहीं है, इससे मिलता जुलता जरूर है, ये नाम नहीं है। जी पान की गुटके और पान की तबाहकारी। सऊद अत्तारी जल्दबाजी कर बैठे और पान गुटके की तबाहकारियां कह दिया, जबकि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने बहुत ही प्यारा रिसाला तारीफ फरमाया जिसका नाम है पान गुटका। सऊद अत्तारी ने चूंकि दुरुस्त जवाब नहीं दिया, लिहाजा सऊद अत्तारी का 1 नंबर माइनस कर लिया जाए, इनके मौजूदा नंबर में से 1 नंबर माइनस कर लिया जाए। जी तीसरे इशारे की जानिब चलते हैं। कुछ चादर उतारी है, अच्छा उतार के रख दिए, तो दूसरी चादर भी उतर रही है। लब्बैक कह दिया है सऊद अत्तारी ने। हो सकता है 1 नंबर और माइनस करवा लें, और हो सकता है गुजरा हुआ 1 नंबर भी ले लें और साथ में 1 नंबर का इजाफा बढ़ा लें। कफन की वापसी। क्यों? ये तो चादर उतारी जा रही थी। कफन व्हाइट होता है, इन्होंने चादर ब्राउन भी ले सकते थे मगर व्हाइट ली। आप कह रहे हैं चादर इन्होंने ब्राउन रख दी, व्हाइट ही ली थी। कफन व्हाइट होता है, सफेद होता है। क्या ये जवाब दुरुस्त है? सऊद अत्तारी ने 2 नंबर हासिल कर लिए। यही है ज़हनी आजमाइश, कभी आगे कभी पीछे। सऊद अत्तारी 1 कदम पीछे गए और फिर मजीद 2 कदम आगे हो गए, लेकिन वो 2 कदम नहीं बल्कि 1 कदम हुआ, क्योंकि 1 माइनस किया हुआ नंबर मिला और 1 ये प्लस। जज़ाकल्लाहु ताला खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दूसरा सेगमेंट किसने जाने हमारे इशारे, ये भी इख्तिताम पजीर हुआ। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड, और स्कोर बोर्ड की जानिब चलकर हमें ये मालूम होगा किस तालिब इल्म ने कितने नंबर हासिल किए। जी स्कोर बोर्ड दिखाया जाए। सऊद अत्तारी ने 1 नंबर हासिल किया, जबकि देखने में ये 4 नंबर हासिल कर रहे थे, लेकिन जवाब कुछ गलत कुछ सही हुआ, 1 नंबर हासिल कर सके। अबू बकर अमीर अत्तारी ने कोई नंबर हासिल नहीं किया, अली हैदर अत्तारी ने कोई नंबर हासिल नहीं किया, उबैद रज़ा अत्तारी ने 2 नंबर हासिल कर लिए, फरियाद अली ने कोई नंबर हासिल नहीं किया, और मुअज़्ज़म अत्तारी भी कोई नंबर हासिल ना कर सके। आइए अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिस सेगमेंट का नाम है आपकी किस्मत। बहुत ही प्यारा सेगमेंट है। इसका तरीक़ेकार सुन लीजिए। इसका फॉर्मेट कुछ यूं है कि स्क्रीन पर एक सवाल दिखाया जाएगा, वो सवाल आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी, लेकिन वो सवाल का जवाब वो देंगे जिनके नाम की पर्ची निकलेगी। जी सवाल दिखाया जाए। पहला सवाल है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ वाक़े है? जी सऊद अत्तारी सबसे पहले पर्ची उठाएंगे। 1 नंबर माइनस कराया, 2 नंबर फिर हासिल किए, यानी 1 नंबर। पर्ची में नाम पढ़िए माइक पर। सऊद अत्तारी। सऊद अत्तारी ने पर्ची उठाई और अपनी ही पर्ची उठा डाली। यही है आपकी किस्मत। सवाल मुश्किल था और अपनी ही पर्ची उठा बैठे। जी ऑप्शन लेंगे, बगैर ऑप्शन के जाएंगे? ऑप्शन लेंगे। जी सऊद अत्तारी ऑप्शन लेना चाहते हैं। ऑप्शन दिखाए जाए, इसकी क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है बैतुल मुक़द्दस, दूसरा ऑप्शन है यमन, तीसरा ऑप्शन है शाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ वाक़ है? 25 सेकंड है जवाब देने के लिए। दाऊद अलैहिस्सलाम का मज़ार शरीफ बैतुल मुक़द्दस। आप कह रहे हैं बैतुल मुक़द्दस। अल्लाहु अकबर। आइए स्क्रीन पर ही देख लेते हैं इसका दुरुस्त जवाब क्या था। सऊद अत्तारी का जवाब दुरुस्त हो गया, 1 नंबर हासिल कर लिया। इस सेगमेंट में भी सऊद अत्तारी ने 1 नंबर हासिल कर लिया। चूंकि आपने ऑप्शन लिए थे तो 1 नंबर आपको दिया जाएगा। जी दूसरा सवाल दिखाया जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज जिस्मानी किस सन में हुई? देखते हैं ये सवाल किसकी किस्मत में आता है। अबू बकर अत्तारी से पर्ची उठवाते हैं। जी अबू बकर अमीर अत्तारी, मरहबा माशाअल्लाह। पर्ची अपने पास रखिएगा, नाम माइक पर पुकार दीजिए।
मुअज़्ज़म अत्तारी। मुअज़्ज़म अत्तारी इन्हीं की लाइन में है खड़े। मुअज़्ज़म अत्तारी, सवाल आसान है कि मुश्किल? आसान। आसान है। अरे वाह भाई वाह, ऑप्शन लिए बगैर जवाब देंगे? जी। दे दीजिए जवाब। 2 सने हिजरी। आपने कहा 2 सने हिजरी। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। इसके ऑप्शन है सिन 12 नबवी, सिन 14 नबवी और सिन 15 नबवी। ना इसमें हिजरी है ना 2 है, तो आप जान तो चुके होंगे कि आपका जवाब गलत हो चुका है। हिजरी सन तो हिजरत के बाद स्टार्ट हुआ था, ये सिने नबवी बताना था और 2 इसमें मौजूद ही नहीं। जी, ऑप्शन में दिखाया जाए कि इसका दुरुस्त जवाब क्या था। इसका दुरुस्त जवाब था सिन 12 नबवी। आपने जवाब दिया 2 हिजरी, आपका जवाब गलत हो गया, आप कोई नंबर हासिल ना कर सके। तीसरा सवाल दिखाया जाए, मदीना शरीफ हिजरत के मौका पर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस गार में क़याम फरमाया। सवाल आसान भी लग रहा है, मुश्किल भी लग रहा है। देखते हैं अली हैदर अत्तारी किसकी पर्ची निकालते हैं। जी माशाअल्लाह, पढ़िए नाम। अली हैदर अत्तारी। अली हैदर अत्तारी। अरे ये लाइन वाले, इस तरफ वाले कैसे प्यारे हैं। सऊद उठाते हैं पर्ची सऊद की, अली हैदर उठाते हैं अली हैदर की। जी दीजिए जवाब। गारे सौर में क्या फरमाया था? गारे सौर कहा आपने। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है गारे हिरा, दूसरा है गारे सौर, तीसरा है गारे ओहद। देखते हैं इसका दुरुस्त जवाब क्या है। अली हैदर अत्तारी ने 2 नंबर हासिल कर लिए। माशाअल्लाह, मरहबा। आइए चौथे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई। 3 पर्चियां मौजूद हैं। उबैद रज़ा अत्तारी पर्ची उठाएंगे, हो सकता है अपने नाम की उठा लें। जी किसका नाम निकला? उबैद रज़ा अत्तारी। अरे वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। जो पर्ची उठा रहे हैं अपने नाम की उठा रहे हैं, सिवाय एक के। जी उबैद, ऑप्शन लेंगे बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे? ऑप्शन लेंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई? ऑप्शन लेंगे? जी ऑप्शन दिखाए जाएं। आसान सवाल लगता था। 4 आसमानी किताबें 4 अंबिया पर। पहला ऑप्शन है इंजील, दूसरा ऑप्शन है जबूर, तीसरा ऑप्शन है तौरेत। लेकिन आपने अच्छा किया ऑप्शन ले लिया। अगर कॉन्फिडेंट नहीं थे तो ऑप्शन ले लेने चाहिए। जी जबूर। आपने कहा जबूर। श्योर? फाइनल? जी भाई, दिखाया जाए इसका दुरुस्त जवाब क्या है। उबैद रजा ने जवाब दुरुस्त दे दिया, 1 नंबर हासिल कर लिया। माशाअल्लाह। चूंकि आपने ऑप्शन लिए थे लिहाजा आपको 2 नहीं बल्कि 1 नंबर दिया गया। जी 5वां सवाल दिखाया जाए। 5वां सवाल है, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी किस सने हिजरी में हुआ। और पर्ची उठाएंगे फरियाद अली। जी फरियाद अली अत्तारी। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। फरियाद ने भी पर्ची उठा दी, फरियाद करते हुए अपने ही नाम की। ऑप्शन लेंगे बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे? ऑप्शन लेंगे। फरियाद भी ऑप्शन लेना चाहेंगे। सवाल मुश्किल आ गया इनको लगता है। जी ऑप्शन दिखाए जाएं। पहला ऑप्शन है 10 सने हिजरी, दूसरा है 11 सने हिजरी और तीसरा है 12 सने हिजरी। 10, 11, 12। 11 सने हिजरी। आप कह रहे हैं 11 सने हिजरी, जबकि ऑप्शंस बताएंगे कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ब्लिंक करता है। 11 ही ब्लिंक कर रहा है। फरियाद ने भी 1 नंबर हासिल कर लिया। माशाअल्लाह। इस सिलसिले का आखिरी सवाल है और आखिरी तालिब इल्म बचे हैं। जी सवाल पहले दिखा दिया जाए। मलका सबा का नाम क्या था? मुल्क सबा की मलका, उसका नाम क्या था? आखिरी मुअज्जम बचे हैं। ऑप्शन लेंगे बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे? बगैर ऑप्शन के। यही है आपकी किस्मत, आखिर में बचे हैं, नाम ही नहीं आया और आखिरी सवाल आसान आ गया। जी जवाब दीजिए। बिल्किस। ये कह रहे हैं बिल्किस। जी ऑप्शन दिखाए जाए पहले, इसके ऑप्शन क्या क्या थे? पहला ऑप्शन था सफीना, दूसरा ऑप्शन बिल्किस, तीसरा ऑप्शन नसरीन। आइए देखते हैं इसका दुरुस्त जवाब क्या है। स्क्रीन ही पर ब्लिंक करता हुआ दुरुस्त जवाब नजर आएगा।
اور بلنگ کر رہا ہے بلقیس، اور اس طرح ابو بکر امیر اتاری نے 2 نمبر حاصل کر لیے. ماشاءاللہ، مرحبا. اس طرح ہمارا یہ پروگرام کمپٹیشن نمبر 2 بھی ختم ہوا، مکمل ہوا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سیگمنٹ کے اندر کس طالب علم نے کتنے نمبر حاصل کیے. جی، سعود اتاری نے 1 نمبر حاصل کیا چونکہ آپشن لیا تھا. ابو بکر امیر اتاری نے 2 نمبر حاصل کر لیے. علی حیدر اتاری نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے. عبید رضا اتاری نے بھی آپشن لے کر جواب دیا 1 نمبر. فریاد علی بھی آپشن دے کر درست جواب دینے پر 1 نمبر لیا. اور معظم اتاری کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان طلبہ میں سے وہ کون سے 3 خوش نصیب طلبہ ہیں جو حاضری مدینہ کے قریب ہو جاتے ہیں، 1 قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور آج یہاں سے باب المدینہ کراچی کا ٹکٹ حاصل کرتے ہیں اور منتخب ہو جاتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 4 کے گرانڈ فنالے کے لیے. فائنل اسکور سے معلوم ہوگا کہ آپ میں سے وہ کون سے 3 خوش نصیب طلبہ ہیں جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے آ رہے ہیں. سعود اتاری نے 6 نمبر حاصل کر لیے. ابو بکر امیر اتاری نے 6 نمبر حاصل کر لیے. علی حیدر اتاری نے بھی 6 نمبر حاصل کیے. عبید رضا اتاری نے 7 نمبر حاصل کیے. فریاد علی اتاری نے 5 نمبر حاصل کیے اور معظم اتاری 4 نمبر حاصل کر سکے. اور 4 نام جو ہیں وہ بلنگ کر رہے ہیں، جس میں ٹاپ اسکور جو آج کے مقابلے کا ہے وہ ہے عبید رضا اتاری کا. اور عبید رضا اتاری یہ آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی. ماشاءاللہ، یعنی بغیر قرآن اندازی کے، کیونکہ 7 نمبر ان کے ہیں الحمدللہ عز و جل. جی عبید، جھنڈا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، جھنڈا کیوں لے کر آئے تھے بھائی؟ باپا نے ہر وقت ہاتھ میں پکڑا تھا اس وجہ سے. ماشاءاللہ، باپا نے ترغیب دلائی ہے کہ جھنڈے اجتماعات میں لے کر جائیں. آج یہ سلسلے میں جھنڈا لائے اور ایسا جھنڈا لائے کہ انہوں نے جھنڈا گاڑ دیا ہے. ذہنی آزمائش سیزن 4 کے یہ گرانڈ فنالے کی طرف منتخب کر لیے گئے. ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو. باب المدینہ کراچی آنے کے بارے میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور 3 نام مزید بلنگ کر رہے تھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، دوبارہ دیکھ لیجئے. سعود اتاری، ابو بکر اتاری اور علی حیدر اتاری. ان 3 کے درمیان ہونے جا رہی ہے قرعہ اندازی. میرے ہاتھ میں باؤل بھی موجود ہے اور اس میں 3 پرچیاں موجود ہیں ان 3 کے نام کی. سعود اتاری، ابو بکر اتاری اور علی حیدر اتاری. دیکھتے ہیں ان میں سے کون سے 2 خوش نصیب ہیں جو باب المدینہ کراچی جاتے ہیں. جی، ایک مدنی منا آ جائے، ایک مدنی منا آ جائیں، ان سے پرچی اٹھواتے ہیں. جی، پرچی اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کر آنکھ بند کر کے پرچی اٹھانی ہے، ٹھیک ہے؟ تینوں دعا کر رہے ہیں کہ ہمارا نام نکل آئے. جی، پرچی انہوں نے اٹھا لیے. دیکھتے ہیں کس کا نام نکلا ہے. وہ نام ہے، پہلے دوسری بھی اٹھوا لیتے ہیں. جی، ایک اور پرچی اٹھا لیجئے. بسم اللہ پڑھ کر مدنی منع نے ایک اور پرچی اٹھا لی ہے اور دوسری پرچی بھی میرے ہاتھ میں آ چکی ہے. 2 نام میرے ہاتھ میں موجود ہیں جو کہ باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں. 3 نام اور 2 آگے بڑھنے والے. پہلی پرچی پر نام لکھا ہوا ہے ابو بکر اتاری کا. ماشاءاللہ، مرحبا، آپ منتخب ہو گئے باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے. مبارک ہو آپ کو، مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اب 2 بچے ہیں جس میں نام ہے سعود اور علی حیدر کا اور دوسری پرچی میرے ہاتھ میں موجود ہے. آئیے وہ دوسرا نام بھی سن لیتے ہیں. اس لائن میں پہلے نمبر پر کھڑے تھے ابو بکر اتاری اور دوسرا نام ہے سعود اتاری کا. سعود اتاری بھی باب المدینہ کراچی کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں. ماشاءاللہ، مرحبا. سعود، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، آپ بھی باب المدینہ کراچی آ رہے ہیں. مرحبا، ماشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مرکز الاولیاء لاہور حجویری کابینات میں ہونے والا ذہنی آزمائش سیزن 4 کا مدنی انتخاب یہ بھی مکمل ہوا اور آج ہمارے درمیان 12 طلبہ نے مدنی مقابلے میں شرکت کی. ان کے مابین کمپٹیشن ہوا جس میں سے 6 خوش نصیب طلبہ باب المدینہ کراچی کے لیے منتخب کر لیے گئے. اب ان 6 طلبہ کو باب المدینہ کراچی آنے کا ٹکٹ بھی پیش کیا جائے گا. اس مقابلے میں جو طلبہ جیتے ہیں وہ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب آ جائیں. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ میرے قریب میں یہ 6 طلبہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ وہ خوش نصیب جو مرکز الاولیاء لاہور یعنی حجویری کابینات کو ریپرزینٹ کریں گے باب المدینہ کراچی میں اور گرانڈ فنالے میں یہ پہنچ کر
मरकजुल औलिया लाहौर का नाम रोशन करेंगे, लेकिन अभी इन्हें बाबुल मदीना कराची आने का टिकट पेश किया जाएगा, जिसके लिए मैं अर्ज करता हूँ हमारी हजवेरी काबीनात के निगरान हजवेरी काबीना मोहम्मद नदीम अत्तारी, माशा अल्लाह, ये भी मंच पर तशरीफ ले आए और इन मदनी मुन्नों को, इन तलबा को बाबुल मदीना कराची के टिकट पेश करें। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, ज़हनी आज़माइश सीजन 4 का ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये सफ़र शुरू हुआ था जमजम नगर हैदराबाद से, और वहाँ से हमारी टीम मदनी इंतखाब करके पहुंची सक्खर, फिर उसके बाद खानपुर, और फिर मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ, सरदाराबाद, फैसलाबाद, गुलजार तैयबा सरगोदा, इस्लामाबाद, रहमताबाद, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, कश्मीर, और वहां से मजीद आगे सफर हुआ गुजरात का, और अभी हम मौजूद हैं मरकजुल औलिया लाहौर में, और अब आगे हमारा सफर है बलोचिस्तान का। देखना यह है कि सिब्बी में भी ऐसा ही जज्बा होता है कि वहाँ मदारिसुल मदीना, जामियातुल मदीना, दारुल मदीना, दीगर सुन्नी जामियात व मदारिस और स्कूल्स के वो तलबा जिनकी उम्र 12 से 17 साल है, वो पार्टिसिपेट करते हैं, और उनमें से कौन से खुश नसीब तलबा हैं जो बाबुल मदीना कराची ग्रांड फिनाले के लिए मुंतखब होते हैं। और हमारा ये तवील सफ़र जो कि 1 महीने से ज़ायद हो चुका है, अभी जारी है। सिब्बी बलोचिस्तान से हम पहुँचेंगे ठट्टा बाबुल इस्लाम सिंध, और फिर बाबुल मदीना कराची का फाइनल मुकाबला होगा। गीबत के खिलाफ जंग, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा।